بسم الله الرحمن الرحيم. صلی اللہ علیہ محمد. سامعین محترم، ملت جعفریہ کے سرمایہ فخر پاکستان حضرت علامہ سید شہین شاہ حسین نقوی آف کراچی تشریف فرما ہیں اور وہ خطاب فرمائیں گے. ان کے بعد سید الذاکرین جناب سید عامر عباس خطاب فرمائیں گے. آخر میں جناب ملک جعفر تیارہ بھیرا خطاب فرمائیں گے. مواد بلندر صلوات. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مواد بلندر صلوات. یہ تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں آپ، یہ تھوڑا گیٹ چھوڑ دیں، گیٹ چھوڑ تھوڑا سا آپ، یہ گیٹ چھوڑ دیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا ایک مختصر اور مکمل سورہ.
اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے اور قرآن عرفانیات کا، معارف کا، مفاہیم کا، علم کا ایک سمندر ہے۔ قرآن ہمارے اوپر اللہ کا ایک کرم ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک ایسی دوا ہے جو ہر بیماری کے لیے کارآمد ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں، ہر زمانے میں نئے، ہر زمانے میں تازہ، جب انہیں اٹھا کر دیکھیں کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض سورے وہ سورۃ الجامع کہلاتے ہیں، یعنی پورے قرآن کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھا جائے یا اس کا خلاصہ، جیسے ہوتا ہے خاص طور پر پروفیسر حضرات، اساتذہ اپنے کلاس کے اختتام پہ کہتے ہیں کہ آج کی گفتگو کا اور آج کی کلاس کا خلاصہ یہ ہے، آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے۔ اگر ہم قرآن کے بارے میں غور کریں اور پوچھیں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو قرآن کے خلاصے کو سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔ وہ جو اللہ نے 6000 سے زیادہ آیات میں پیغامات نازل کیے، ان سب کو اگر مختصر کر دیا جائے تو وہ سورہ والعصر بنتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، وہ جو پورے قرآن کا ایک جگہ پر ہمیں مختصر ترین باب نظر آتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مکمل سمندر بھی ہے۔ ہوتا ہے ایسا، مثلا مجھ سے ایک جگہ کہا گیا کہ آپ نے اب تک جو پڑھا ہے، جو مطالعہ کیا ہے، جو آپ کی تحقیق ہے، اس کی روشنی میں بتائیے کہ حضرت ابو طالب کو ہم کیا کہیں۔ مثلا حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک جملے میں کچھ کہہ دیجئے۔ تو میں نے کہا جی میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ اگر ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے تو وہ صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ بعض اوقات خلاصہ کیا جاتا ہے، مختصر کی جاتی ہے بات۔ یوم حسین ہو رہا ہے ہندوستان میں، اور علامہ سید علی نقی نقّن علی اللہ مقامہ اس کے مہمان خاص، اور خطاب آخر میں کرنا تھا، اور پہلے کے خطابات اتنے طویل ہو گئے کہ وقت تنگ ہو گیا، اور 5 منٹ رہ گئے ان کے پاس کہ جی 5 منٹ میں بات کرنی ہے۔ وہ جو سوچ کر آئے ہوں گے کہ جو اجتہادی گفتگو کریں گے، اور بہت ہی، اور سیمینار کا موضوع تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اب ان کے پاس رہ گئے 5 منٹ، اور 5 منٹ میں وہ کیا بتائیں کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو جو ناظم محفل تھا، ناظم سیمینار تھا، جو بھی ناظم تھا، اس نے کہا کہ حضور وقت بہت تنگ ہے، 5 منٹ کی خطاب کی گنجائش رہ گئی ہے۔ کہنے لگے جی 5 منٹ بھی زیادہ ہیں، میں صرف جاؤں گا اور 1 لمحے میں کچھ کہہ کر آ جاؤں گا۔ تو نقّن صاحب گئے مائک پر اور کہا کہ جی کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اس عنوان پر میرا ایک جملہ ہی کافی ہے۔ کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کچھ بھی نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ تو بعض اوقات لمبی گفتگو، طویل خطاب، اسے خلاصہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو قرآن کا خلاصہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔
میری تمہید یہاں مکمل ہوئی، اب ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ وَالْعَصْرَ، قسم ہے عصر کی۔ ممکن ہے یہ بچہ آواز دے کر کہے ترجمہ کیجئے، یہ تو عصر تو قرآن کا لفظ ہے، اپنی زبان میں بات کریں نا، آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا۔ بعض اوقات ترجمہ ہمارے ہاں جلدی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ترجمہ کرتے وقت میں محتاط نہیں رہ پاتا، بڑی ضرورت ہے احتیاط کی۔ تو مجھے ایک کام ہے آگے چل کے، اس لیے میں ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، اور ترجمے میں جلدی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کتنی مشہور حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ عجلت میں کیا جاتا ہے، جلدی کیا جاتا ہے، اور سامنے کی حدیثیں ہیں، اور وہ بات کہی نہیں رہے سرکار جو ترجمے میں کہی جا رہی ہے۔ مثلا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ترجمہ غلط ہے۔ سرکار نے کب فرمایا ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ترجمہ ٹھیک کریں نا، بہت سامنے کی عربی ہے، سادی زبان میں نبی نے بات کی ہے۔ حضرت فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا صحیح ہے؟ سامنے کی عربی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں۔ میرے احباب جو باہر تشریف فرمائیں، میرے محسن، میرے بزرگ، میری شخصیات، میرے عزیز عزاداران امام حسین، ان سے بھی مخاطب ہوں، توجہ ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ترجمہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں؟ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھ سے پوچھ لو۔ یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے۔ علی یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، علی کہہ رہے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا، جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا۔ عزیزان گرامی، جس نے بھی علی سے پوچھا ہے وہ آج بھی زندہ ہے، کبھی مالک اشتر کے نام سے، کبھی ابن عباس کے نام سے، کبھی سلمان فارسی کے نام سے۔ یہ حیات بانٹنے والے لوگ ہیں، یہ زندگی دینے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے ہی تو بتایا ہے کہ موت کا مطلب کیا ہے اور زندگی کا مفہوم کیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، علی کا فرمان سنیں گے، فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے۔ ضروری نہیں ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو وہ زندہ ہو، جس کا ضمیر مر گیا وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کی سوچ مردہ ہو اس کا بدن زندہ کہاں ہے؟ آپ نے غور فرمایا جب حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی، کسی بت کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کھوا کاٹا، کسی کے گھٹنا کاٹا، پیر کاٹا، اور سب کو تھوڑا تھوڑا سا توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب سب یہ لوگ لوٹ کر آئے، اس وقت تو کوئی نہیں تھا، تنہائی میں کیا حضرت ابراہیم نے کام، سب کے سامنے نہیں کیا، لیکن جب یہ لوٹ کر آئے تو سب نے دیکھا کہ بت خانے میں تو یہ حالت ہے اور سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو بے ساختہ سب نے کہا قال فتن یقال لہ ابراہیم، قالوا فتن یقال لہ ابراہیم، کہنے لگے ایک جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال کی تھی، تو سارے دشمنوں نے کہا ایک جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو بس معلوم ہو گیا نا کہ جوانی کا تعلق عمر سے نہیں ہے، کردار سے ہے، فکر سے ہے، سوچ سے ہے۔ جس کی فکر اونچی ہوگی چاہے وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور 105 سال کا ہو، کانپتا ہوا ہاتھ بھی ہو تو وہ شخص جوان نظر آئے گا۔
تو مفاہیم کو سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. دقت فرمائی آپ نے. مثلا قرآن کی ایک بہت مشہور آیت، میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف بھی کھا رہا ہوں اور اپنی بات کو اور روشن بھی کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی ایک بہت مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ عمران، آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جھگڑا نہ کرو، تفرقے میں مت پڑو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ جھگڑے میں مت پڑو؟ اگر باطل ہیں تو ہم ان سے کیوں نہ لڑیں؟ بھائی ذاتی طور پر اتحاد اچھا نہیں ہے اور ذاتی طور پر اختلاف برا نہیں ہے. بھائی اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی اتحاد ہونا چاہیے؟ کیوں ہونا چاہیے؟ وہ کیوں ہے جو اس اتحاد کو اچھا بنائے گا؟ اگر کیوں کا جواب اچھا ہے تو اتحاد اچھا ہے، اور اگر کیوں کا جواب اچھا نہیں ہے تو اتحاد کا کوئی مطلب نہیں ہے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اختلاف برا ہے اگر اس کی وجہ بری ہو. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اختلاف میں مت پڑو، تفرقے میں نہ پڑو. ساری دنیا کے ظالم جمع ہو کر آ جائیں تو کیا ہم ان سے اتفاق کر لیں؟ ساری دنیا کے مظلوم اگر تنہا ہو جائیں تو کیا ہم ان کے ساتھ اتفاق نہ کریں؟ وجہ بتائیں نا، کیوں اتفاق، کیوں اختلاف؟ مکے کے سارے مشرک جمع ہو کر آ گئے تھے، اتنے متحد ہو گئے آئے تھے نبی کو مارنے کے لیے کہ اس جنگ کا نام ہی جنگ احزاب ہے. جی ساری حزبوں کے اندر، ساری پارٹیوں میں اتفاق ہو گیا تھا. کہہ دیں کہ جو نبی کے خلاف اتحاد ہوا وہ اچھا تھا. اتحاد تو ذاتی طور پر کوئی اچھا نہیں ہے، اختلاف تو کوئی ذاتی طور پر برا نہیں ہے. وجہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اتفاق ہو اور اختلاف ہو. اب قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو. نہیں، ترجمہ ہوگا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. نبی مولا سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا تو مولا نے فرمایا قرآن. مولا علی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن. مولا نبی سے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی. او بھائی، میرے بھائیوں، رسی کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہا جاتا ہے. آپ 14 ڈورے بھی بٹ سکتے ہیں. جی قرآن اور علی کو اگر جوڑیں گے تو یہ اللہ کی رسی بنے گی. جی نہ قرآن لڑنے کا موضوع، نہ علی کے نام پہ لڑائی اچھی. خبردار، قرآن کے بارے میں جھگڑا مسلمانوں کو روکا گیا ہے. قرآن کے بارے میں لڑائی نہ کرو. ان کا 40 پاروں کا قرآن تھا، 30 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. ختم کرو ان باتوں کو. تم کسی بھی شیعہ کا دروازہ جا کے بجاؤ اور اس سے کہو کہ بیٹا اپنے گھر سے قرآن اٹھا کے لے آؤ، جو قرآن وہی لائے گا جو آپ کے گھر میں. اس گفتگو سے یہودی کو فائدہ ہو رہا ہے، اس گفتگو سے عیسائی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ مسلمان تو قرآن پہ ہی لڑ رہے ہیں. کسی شیعہ عالم نے آج تک نہیں کہا کہ ہمارے 40 پاروں کا قرآن تھا. تم کہہ رہے ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے کہاں کہا ہے؟ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے ہمارے کسی بڑے نے؟ اور سارے اتنے بڑے بڑے معتبر لوگ، مجھے تو تعجب ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں پر. ایک گلہ یہی کر دیتا ہوں، اگرچہ مجھے بہت سارے گلے شکوے کرنے ہیں. ہمارے یہاں اگر کسی ذاکر، خطیب، عالم، مقرر نے بات کی ہے اور کوئی کرتا ہے اور کسی کے کسی جملے پر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ تو دعوے دار علم ہے ہی نہیں. اس نے تو نہیں کہا میں عالم ہوں. ہمارے کسی خطیب پر، کسی ذاکر پر اگر اعتراض ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا تو وہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ میں عالم ہوں. وہ تو علم کا، عالم ہونے کا دعوے دار ہی نہیں ہے. آپ کے ہاں تو مفتی وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے والے نہیں کر رہے ہیں. جی
ہم ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہوں، ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے، انہیں ہم وہ پشیمانی کی طرف ہیں، ندامت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایسی مملکت ہے، اور ویسے بھی اب کوئی بات چھپی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، تو ہم تو الحمدللہ کل بھی یا پرسوں ایک پورے پاکستان کے ذاکرین کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں اور ایک ضابطہ اخلاق بنانے جا رہے ہیں۔ جی ہمارے ممبروں کی تطہیر بھی ضروری ہے۔ جی 14 کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، تو جب سب سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر غلطی کرنے والے کو متوجہ کر دیں، وہ ہوشیار ہو جائے اور وہ آئندہ تکرار نہ کرے۔ تو ضابطہ اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے داخلی اختلافات بھی ممبر پہ بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں تو کہہ چکا ہوں ابھی، اور کل فائنل ہوگا، کچھ ایک ضابطہ اخلاق بنائیں گے، پھر ایک پریس کانفرنس کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں سارے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور ہم طے کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ویسے بھی مولا علی فرماتے ہیں فتنے کی عمر لمبی نہیں ہوتی، فتنہ کچھ دن کا ہوتا ہے، تو فتنہ انشاءاللہ کچھ دن کا ہی رہ گیا ہے، اور انتہائی ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے 4 لوگوں کے۔ سب سے پہلا مومن، الا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں وہ نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کردار رکھنے والے نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کہنا اور سننا اور حق کی تلقین کرنے والے نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات کا خلاصہ ہے۔ قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ قرآن انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے۔ ہر موضوع کی کتاب ہوتی ہے، یہ کیمسٹری کی ہے، فزکس کی ہے، یہ تاریخ کی ہے، یہ حدیث کی ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان، یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے، اس لیے قرآن انسان سے متعلق بات کر رہا ہے۔ قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں، مگر 4 نکاتی منصوبے پہ عمل کرنے والا، جو مومن ہو، صاحب کردار ہو، حق بولنے اور سننے کی جرت رکھتا ہو، صبر بھی کرتا ہو اور صبر کا ماحول بھی بناتا ہو، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب میں بہت ناچیز طالب علم ہوں، اور میں اس سورہ مبارکہ کے اوپر بہت دیر تک رہا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا اس سورہ کی تمام پہلوؤں کی طرف، تمام غذائے علمی کی طرف توجہ کی جائے۔ میں آغاز کر رہا ہوں والعصر سے۔ قسم ہے عصر کی، یہ جو ابھی وقت ہو رہا ہے یہ مراد ہے؟ ہاں، اس کا انکار نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے، حجت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ظاہر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ وقت عصر اور وقت ظہر اور رات کا وقت اور صبح کا وقت کون سا قابل تعریف ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے؟ بھائی میں کون سی قسم کھاتا ہوں جب اپنی بات کو معتبر کرنا چاہوں تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، مولا علی کی قسم کھاتا ہوں، مولا عباس کی قسم کھاتا ہوں۔ میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھ سے بلند ہے وہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، مجھ سے بلند ہے اس لیے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور ایک اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میری بات پر اعتبار بڑھ جائے، میری بات پر یقین آ جائے۔ بھئی اب تو قسم کھا کے بول دیا انہوں نے، اب کیوں نہیں مان رہے ان کی بات؟ اللہ کو تو ان دونوں باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ سے اونچا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی بات کوئی مانے تب بھی اللہ کی ہے، نہ مانے تب بھی اللہ کی ہے۔ تو اللہ اپنی بات کو وزنی تو بنانا نہیں چاہتا قسم کھا کر، پھر کیوں اللہ نے قسم کھائی ہے؟ اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہ اس مقسم جس کی قسم وہ کھا رہا ہے اس کی قدر روشن کرنا چاہتا ہے، اس کی فضیلت بتانا چاہتا ہے، اس کا مقام بتانا چاہتا ہے۔ تو پھر یہ وقت عصر کا کیا مقام ہے جو اللہ قسم کھا رہا ہے؟ بھائی ہفتے کا دن معتبر نہیں ہے، پیر کا دن مذموم نہیں ہے، نحس نہیں ہے، دن ہے، وقت ہے، گھنٹے ہیں۔ یہ جو اچھے اور برے گھنٹے ہیں، اچھے اور برے دن ہیں، یہ دن کی وجہ سے اچھے اور برے نہیں ہیں،
بلکہ ان دنوں کے ساتھ اور ان گھنٹوں کے ساتھ اور ان لمحوں کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اچھے یا برے ہو جاتے ہیں. ہم نے قرآن میں اگر قسم دیکھی اللہ کی، واللیل رات کی قسم، والنہار دوپہر کی قسم، والعصر عصر کی قسم، والصبح صبح کی قسم، جی والعادیات گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم، اور گھوڑے کے نتھنے سے ناک سے جو سائیں سائیں کی آواز، اس کے سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے. سورہ عادیات میں اللہ گھوڑے کی اس سانس کی قسم کھا رہا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے. تو بھائی وہ کون سا گھوڑا ہے؟ وہ کون سی رات ہے جو اللہ کی قسم کے قابل ہو گئی؟ وہ کون سی دوپہر ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ کیا ساری دوپہروں کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ کیا ساری راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ کوئی رات ہے جس سے تعلق ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ قابل قسم پروردگار بنا ہے. اب جب میں نے تاریخ میں پلٹنا شروع کیا تو مجھے ایک رات نظر آئی جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا. اور وہ رات اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. میں نے تاریخ کا صفحہ پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایسا گھوڑا نظر آیا. اچھا میرا تو تعجب ہے قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والوں سے. وہاں قرآن نے کہا سورہ صافات کے اندر کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا. ہم نے بدل دیا ابراہیم کی قربانی کو ایک اور قربانی سے. تو کہنے لگے وہ جو دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ آ گیا تھا نا، وہ اللہ کہہ رہا ہے یہ عظیم یہ ہے. اچھا بھئی عظیم کیوں کر؟ حضرت اسماعیل سے بھی عظیم ہے کیا وہ؟ حضرت اسماعیل سے عظیم ہے وہ؟ معاذ اللہ. کہنا نہیں وہ اس لیے کہ بہت موٹا تھا، جنت کا چارہ کھا کھا کے وہ عظیم الجثہ ہو گیا تھا، وہ موٹا تازہ ہو گیا تھا. تو اللہ نے اسے، جیسے ہم کہتے ہیں عظیم الجثہ، کوئی بہت لمبا چوڑا ہو موٹا تازہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ عظیم الجثہ ہے. تو اللہ اسے عظیم کہہ رہا ہے. تعجب ہے. یعنی حسین مولا کا انکار کرنے پر یہ حضرت اسماعیل کی توہین کر دیں تب بھی مسلمان. یہ توہین نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہو رہی. تم حضرت اسماعیل کی جگہ آنے والے کو ان سے زیادہ عظیم کہہ رہے ہو. نہیں، ہم تو عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو علامہ اقبال کا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. یہ جو ذبح عظیم قرآن میں آیا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے دو مصروں میں، اس سے مراد حسین ہے. تو اب مجھے تعجب یہ ہے کہ قرآن میں پورا سورہ گھوڑے کے اوپر اللہ نے اتارا ہے کہ گھوڑا جو جب دوڑنے لگتا ہے تو اس کے ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم، اس کے بدن سے اٹھنے والی ہیٹ کی قسم، گرمی کی قسم، اس کے ناک سے نکلنے والی سانس کی قسم. تم نے گھوڑے کو تو دیکھ لیا، یہ گھوڑا، یہ رات، یہ دن قابل قسم نہیں ہے. گھوڑے کی ٹاپوں سے تو چنگاری اٹھے تو اللہ قسم کھائے جو گھوڑے کی پشت پر مجاہد بیٹھا ہے. اصل تو اس کی عظمت ہے. اللہ اکبر. اب والعصر، یہ کون سا عصر بھائی؟ والنہار، یہ کون سی دوپہر؟ تو ہم نے صفحات تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں نظر آیا کہ ایک دوپہر ایسی ہے جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ دوپہر ایسی تاریخی بن گئی کہ اللہ نے اس کی قسم کھا لی. توجہ کر لیا آپ نے؟ اور آگے بڑھے تو ہمیں ایک قسم اور نظر آئی، وہ ہے والعصر. قسم ہے عصر کی.
تو عصر کے دو معنی ہیں. قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والا محترم مجمع میرا، عصر سے مراد ظہر کے بعد والا عصر، وقت عصر، اور عصر سے مراد زمانہ. مثلا حضرت آیت اللہ خوئی اور حضرت آیت اللہ خمینی ہم عصر تھے. علامہ اقبال اور آیت اللہ حائری، لاہور والے علامہ حائری جنہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر اللوامع والتنزیل، علامہ اقبال اور علامہ حائری ہم عصر تھے جی، ایک زمانے کے لوگ. وہ 30 سال تک گزرے زمانہ، وہ 25 سال تک گزرے، اسے کہا جائے گا عصر. اب اللہ کون سے وقت کی قسم کھا رہا ہے؟ یہ ظہر کے بعد والا وقت یا کوئی لمبا دورانیہ ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کو مراد لیا جائے گا. ایک طویل دورانیہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے اور ایک وقت ظہر کے بعد والا بھی ہے. میں اگر یوں کہہ دوں کہ اگر ظہر والے وقت کو مفصل کیا جائے، مطول کیا جائے تو ایک اور زمانہ بنتا ہے، اور اس زمانے کو مختصر کیا جائے تو ظہر کے بعد والا عصر بنتا ہے. جملہ اور روشن کر دیتا ہوں، حسین کی زندگی کو مفصل کرو گے تو نبی کی زندگی بنے گی، اور نبی کی زندگی کو مختصر کرو گے تو حسین کی زندگی بنے گی. لہذا عصر عاشور بھی مراد ہے، عصر مصطفیٰ بھی مراد ہے. اللہ عصر عاشور کی قسم بھی کھا رہا ہے قرآن میں، اور عصر مصطفیٰ 23 برس کی نبوی حیات، 63 برس کی نبوت کی حیات، یہ سرکار کی جو 63 برس کی زندگی ہے نا، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. اور قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے اللہ نے 63 برس کی. اچھا یہ بات روشن ہے میرے لیے اور آپ کے لیے تو روشن ہے، جو میرے بھائیوں کے ساتھ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. ہم قائل نہیں ہیں کہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے ہیں، یہ توہین نبی ہے، یہ نبی کی توہین ہے. نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. ہمارے نبی اس وقت نبی تھے جب کچھ نہیں تھا. جی ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. آیت تطہیر نازل ہوئی نا تو ایک شخص میرے معصوم کی خدمت میں اس آیت تطہیر جو نازل ہوئی تو ایک شخص معصوم کی خدمت میں آیت تطہیر کو لے کر آیا کہ مولا یہ بھی قرآن میں آج میں پڑھ رہا تھا قرآن کے نزول اور آیات کے نزول کے باب میں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، تو کیا اس سے پہلے اہل بیت طاہر اور مطہر نہیں تھے؟ تو میرے معصوم امام نے پیشانی پر بل آ گیا اور حضرت نے فرمایا اگر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہوتے، اگر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت کو طاہر مانو گے تو کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ کو ایک مانو گے؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک اس کا وجود ہے. سورہ توحید نے اعلان کیا ہے، آیت تطہیر نے اعلان کیا ہے. دقت ہے میرے نبی، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، 40 سال کے بعد اعلان کیا. اعلان کرنا اور ہے، نبی ہونا اور ہے. اللہ اکبر. کنت نبیا وآدم بین الماء والتین وکان علی ولیا وآدم بین الماء والتین. میں نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. یہ میرے مولا نبی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی. ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوئے. جو لوگ بولتے ہیں انہیں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے. کوئی علی سے پوچھے کہ یہ کب سے نبی ہیں، کوئی جانتا نہیں تھا. دیکھیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ظاہر، ایک لفظ بولا جاتا ہے حاضر. حضور اور ہے، ظہور اور ہے، ظاہر اور ہے، حاضر اور ہے. ہم اپنے امام کے بارے میں بھی قائل ہیں ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے. ہم ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، حضور کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے. یہ غیبت کا مطلب حضور سے نہیں ہے، ظہور سے ہے.
ہم اپنے امام کا جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہو جائے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پہ تو چند ہی لوگ ظاہر ہیں. میں تو چند عزیزوں کو جانتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں وہ میرے لیے ظاہر ہیں، باقی سب حاضر ہیں. تو ممکن ہے کوئی حاضر ہو اور وہ ظاہر نہ ہو؟ بھائی ہمارے نبی 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے. اور ہمارے امام حاضر ہیں. جب ہم پہچاننے لگ جائیں گے تو ظاہر ہو جائیں گے. کسی پردے میں نہیں بیٹھے، کسی غار میں نہیں بیٹھے، کسی حجرے میں نہیں بیٹھے. کیا معلوم اس وقت شاگردیز میں ہوں، ہماری اس مجلس میں تشریف فرما ہوں، آپ کی میری نوکری کو دیکھ رہے ہوں. میرے زاہد بھائی نے جو سال بھر رابطہ رکھتے ہیں اس مجلس کے حوالے سے، اور ان کے تمام فیملی کے، اور آپ سب جو عزیز تشریف فرما ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم امام کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارا امام فلاں ہے. لہٰذا جب ظہور فرمائیں گے تو مومنین کہیں گے ہم نے بارہا دیکھا تھا، ہم پہچانتے نہیں تھے کہ یہ امام ہے. توجہ کر لی. ہمارے نبی، وقت میرے پاس تنگ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے کچھ اور ایک آدھ پیغام دینے ہیں. عصر مصطفیٰ کی قسم کھا رہا ہے اللہ. قسم ہے عصر مصطفیٰ کی. یہ قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ تم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ. میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مجلس کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم سن 61 ہجری میں پلٹ جائیں. ہم قرآن کی تفسیر، اہل بیت کی سیرت کو اسی لیے پڑھتے اور بیان کرتے ہیں تاکہ اس دور میں پلٹ جائیں. سارے مسئلوں کا حل یہی ہے کہ اس دور میں پلٹو، رہو اسی دور میں، مگر پلٹو اس زمانے میں جہاں سے تمہیں رہنمائی ملنی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ شیعہ ہیں؟ تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں. جی ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹ رہا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو جو ہے عصر مصطفیٰ میں پلٹنا ہے. بھائی ہمیں اللہ کی معرفت مصطفیٰ سرکار سے ملی، ہمیں قرآن کی آگاہی سرکار دو جہاں سے ملی. لمبی فہرست کے بجائے ایک جملہ کہہ کر میں بیت کا مصرع کہہ دیتا ہوں، ہمیں علی نبی سے ملے. ہمیں نظام ولایت، نظام اہل بیت، نظام اور سیرت اہل بیت نبی سے ملا ہے. یہ محبت نبی نے ڈالی ہے ہمارے ذہن میں. یہ جو آج علی علی ہو رہا ہے، اللہ کا مکر، اللہ کا مکر ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. وہ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے. وہ سازشیں کرتا ہے، وہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ بھی حکمت کرتا ہے. تو اللہ کا مکر جو ہے نا، وہ تو کوئی اس کا برابری اور کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے، شاید ہی کوئی ہو جو سوشل میڈیا سے آج جڑا ہوا نہ ہو، ان سے گزارش کروں گا کہ اشتعال انگیزی کی پوسٹیں آ رہی ہیں، جذباتیت کی باتیں ہو رہی ہیں. خبردار علی کے چاہنے والے، حسین کے عزادار، کسی جذباتی پوسٹ کا جواب جذباتیت سے نہ دیں. کسی اشتعال انگیزی کا جواب اشتعال انگیزی سے نہ دیں. اگر کوئی نامناسب جملہ لکھے تو دو باتیں لکھ دیں: حسینیت زندہ باد، ہر جذباتی پوسٹ، ہر جذباتی جملے کا جواب صرف دو جملے. اوپر لکھیے حسینیت زندہ باد،
اور نیچے لکھیے یزیدیت مرد آباد. بس ہمارا یہی جواب ہے. اور اگر ہو سکے تو تیسرا جملہ اور لکھیے، بلکہ میری آرزو اور خواہش ہے کہ لکھیے، اور وہ یہ کہ پاکستان دے دیجئے جواب. اللہم صلی علی نبی سرکار. میں کہا مجھے میرے لیے تو شہادت کی دعا کریں آپ. توجہ کر لیا آپ نے؟ کوئی جواب نہیں دینا ہے. کوئی اس وقت ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے رونے اور عزاداری کے علاوہ؟ کہاں لگ رہے ہو ان کے چکر میں؟ یہ کوئی پہلے لوگ ہیں؟ یہ کوئی آج آئے ہیں؟ یہ ہمارے لیے نئے ہیں کیا؟ ان کے بڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے. اپنا کام جاری رکھیے، وہ ہے عزاداری امام حسین، اور ہر سال سے زیادہ عزاداری ہوگی. اور میں گزارش کر چکا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں، تشریف لائیں گے، میں تکرار کر رہا ہوں، کہہ چکا ہوں، کئی جگہ کہتا ہوا آ رہا ہوں، اس سال کا چہلم 70 سال کا ریکارڈ بنائے گا. میں خاص طور پر اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیویوں سے کہوں گا کہ آپ کا عزاداری میں بڑا کردار ہے. آج میں بھی اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو اپنی ماں اور اپنی نانی کی وجہ سے. ہم تو پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں، ہم تو پیدا ہونے سے پہلے کے عزادار ہیں. ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ چکھتا ہے. بچہ صرف سنتا ہے. ماں کے شکم میں بچہ صرف سنتا ہے. ہماری ماں جب ہمیں مجلس میں لے جاتی تھی نا دنیا میں آنے سے پہلے، تو ہم حسین کے نام سے آشنا ہیں. لہٰذا ہمارا تو کام ہی کچھ اور ہے. انتہائی وقار کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ خطیبوں سے اور ذاکرین سے بھی میرا پیار ہے، اور میں ان سے گزارش کرتا رہتا ہوں اپنی احتیاط بڑھائیں. علماء کرام سے بھی، ہمارے یہاں بعض علماء کی بھی احتیاطیاں بہت زیادہ روشن ہیں. سب سے گزارش کر رہا ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، کہ احتیاط بڑھائیں، سنگین گفتگو کریں. ان مجلسوں کو حسینی یونیورسٹی کی کلاس بنا دیں، اور یہ بچہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے. وہ ڈاکٹر کچھ لے کے جائے، وہ انجینئر کچھ لے کے جائے، وہ فوجی افسر کچھ لے کر جائے، وہ مثال کے طور پر سیاستدان کچھ لے کر جائے. یہ حسین کا دروازہ ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. وقت تنگ ہو گیا عزیزان گرامی، پلٹنا ہے ہمیں عصر مصطفیٰ میں. اس زمانے میں آ جائیے، مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اس زمانے میں پلٹنے کے لیے ہمیں عزاداری کا سہارا ہے. ہم اس زمانے میں پلٹنا چاہتے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے؟ اور یہ فتنہ بہت زیادہ دیر نہیں چلے گا. پاکستان ایک موڑ پر آ کے کھڑا ہوا ہے، اسے بہت اچھا منظر نظر آ رہا ہے، ترقی کی راہیں نظر آ رہی ہیں. عالمی شیطانی سیاستکار وہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. لہٰذا ہمیں اپنے اس وطن سے بہت پیار ہے. ہم پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، ہم پتھر کا جواب صبر سے دیں گے. اور خاص طور پر ان ایام میں نے ایک جملہ ناتمام کہا ہے. میں ان بہنوں سے اور بچیوں سے اور بہنوں سے اور ماؤں سے کہہ رہا ہوں کہ صرف ملتان میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں، مگر یہ بات پورے پاکستان اور مظفر آباد کے لیے بھی ہے کہ ہر شہر کا مرکزی چہلم کا جلوس 70 سالوں میں سب سے بڑا ہونا چاہیے. جو ویل چیئروں پر میرے بزرگ ہیں وہ بھی ویل چیئروں پر باہر آ جائیں. کوئی گھر میں نہیں رہے گا. تم ہمیں مجمع دکھا کے روب میں لانا چاہتے ہو؟ تم جو 10 سالوں میں اتنے مجمع جمع کرتے ہو، ہم روزانہ جمع کرتے ہیں. لبیک
बुलंद तर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने। मशी इस दफ़ा हर शहर में होगी और मशी का लफ्ज़ नहीं, कोई नई बात नहीं करेंगे हम, वही जो हमारे जुलूस का रूट है, बस वही जो जुलूस का रूट है, कोई नया काम नहीं कर रहे हम। जो जुलूस का रूट है वहाँ से हम शुरू होंगे और जुलूस जहाँ ख़त्म होता है आधे रास्ते के अज़ादार नहीं होंगे हम। जुलूस आधे में छोड़ कर नहीं आएंगे। इस साल पूरा जुलूस करेंगे शुरू से आखिर तक। और पूरे पाकिस्तान के मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ, जवानों से, बच्चों से जो पोस्टें बनाते हैं, ये वाली पोस्टें बनाएं ना, और अपने लोगों को आमादा करें कि हमें अज़ादारी इमाम हुसैन में हर साल से ज़्यादा हिस्सा लेना है। बस जी, 100 सुनहार की, 1 लोहार की। और ख्याल रहे कि हमारा मुक़द्दर और हमारी सआदत ही शहादत है। पहले मुझे कोई बताए आप हयात पी कर आया है? कोई हेपेटाइटिस बी में मरेगा, कोई सी में मरेगा, कोई हार्ट फेलियर में मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, जी कोरोना से मर जाएगा। तो मरना है ना, सबको मरना है। बेहतर नहीं है काले कपड़ों में दम निकले? बेहतर नहीं है अलम उठाए हुए दम निकले? हमारा दुश्मन इंतहाई बेवकूफ है और इस पर मुझे अफसोस है। हमारा दुश्मन इंतहाई बेवकूफ है और इस पर मुझे अफसोस है। इसलिए कि हुनर तो यह है कि दुश्मन समझदार हो, और इसलिए बेवकूफ है कि वो हमें मार कर मुस्तरिब है, हम मर के मुतमईन हैं। और अजीजों याद रखिए, सुन्नी हमारे भाई हैं, बल्कि जान है हमारी। आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है कि सुन्नियों को भाई नहीं कहो, सुन्नियों को जान कहो। सुन्नी हमारी जान है। और पाकिस्तान का सुन्नी समझदार है, शिया होशियार है। और अल्हम्दुलिल्लाह मामला फहमी बेहतरी की तरफ है। अब समझदारियां दोबारा पलट रही हैं। कुछ दिन किसी के उकसाने में आ गए थे, जैसे वो नहर में एक सांप को धक्का दे दिया ना किसी ने, तो कहने जी मुझे धक्का दिया था, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो बहुत सारे लोगों को धक्का दिया जिन्हें तैरना भी नहीं आता। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह समझदारी पलट रही है, मैं उनको आफरीन मरहबा कहता हूँ। और ये जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा अजीज़ान गिरामी कि सुन्नी भाइयों के बारे में अपना एक नज़रिया पुख्ता करने की ज़रूरत है। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है, मगर ये भी अहले सुन्नत ही तय करेंगे कि उनके मुक़द्दसात क्या हैं। ठीक है, एक बात तो ये कि मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन, जो उनके यहाँ मुसल्लम है, हम उनकी तौहीन नहीं करेंगे। अगर वो हमारे लिए मोतबर नहीं भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तौहीन की जाए। बात ही ना करें आप, जिक्र ही ना करें आप, सुकूतुल लिसान अपनाएं, गुफ्तगू ही ना करें जिनको आप बड़ा नहीं मानते मगर मेरे भाई मानते हैं, जिनको वो मोतबर मानते हैं जिस चीज़ को हम नहीं मानते, तो इसका मतलब क्या तौहीन? नहीं, तौहीन करना हराम है। जुमला हदिया करूंगा, मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है, मगर बनी उमैया की का एहतराम हम नहीं करेंगे। बनी उमैया का हम एहतराम नहीं करेंगे। और बहुत तय है, बहुत रोशन बात है, हम तो मरते आए, कटते आए,
تو پھر مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے باب شہادت کھل رہا ہے. جی اللہ کا کرم ہے. عزیزان گرامی، پلٹی ہے عصر مصطفیٰ میں. اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ مجھے عصر نبی کی قسم، جب میں عصر مصطفیٰ میں پلٹتا ہوں تو مجھے نبی کے دوش پر حسین بیٹھا نظر آتا ہے. مجھے نبی کی گود میں حسین نظر آتا ہے. جب آپ کسی بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں تو بچے کا چہرہ اور آپ کا چہرہ برابر میں ہوتا ہے. جی نبی جب حسین کو گود میں اٹھاتے تھے تو حسین، میں مباہلے میں سب سے بڑی مثال مباہلے میں امام حسن کو انگلی پکڑائی اور حسین کو گود میں لیا. امام حسن کو انگلی پکڑائی، حسین مولا کو گود میں لیا. اور پورے مباہلے کے میدان میں نہیں، قیامت تک کے لوگوں کو دکھایا کہ حسین کا چہرہ میرے ساتھ ہے. حسین منی وانا من حسین. تم مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو حسین سے پیار کرو. جی گزر رہے ہیں سرکار، ایک گلی سے ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، ایک بچے کے رونے کی آواز. سرکار نے دروازہ بجا دیا. ایک خاتون باہر آئی، حضرت نے فرمایا اس بچے کو خاموش کرواؤ، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. اجرکم اللہ. نبی ایک گلی سے گزر رہے ہیں کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. ان میں سے ایک بچے کو آپ نے گود میں اٹھایا، پیار کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں اور پھر زمین پہ اتار کے آگے بڑھے. تو ایک صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے یہ کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے جب میرا حسین گھر سے باہر نکلتا ہے یہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں ایک طویل سفر سے نبی لوٹے اور مجھے کہا میں کچھ دیر کے لیے حجرے میں استراحت کر رہا ہوں، اگر کوئی ملنے آ جائے تو اس سے کہنا کہ نبی استراحت کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد ملیں گے. اور حجرے میں چلے گئے. نبی کے آنے کی خبر سب تک پہنچی، امام حسین تک بھی پہنچی. دوڑتے ہوئے آئے، حجرے میں جانے لگے. 3 سال کا سن ہے. بی بی ام سلمہ آگے آ کے کھڑی ہو گئیں، بیٹا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. کہا مجھے تو نانا کے ساتھ ہی آرام کرنا ہے. کہا انہوں نے روکا ہے کہ کوئی میرے حجرے میں نہ آئے. تو آنکھوں میں آنسو بھر کے آئے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے مجھے بھی روکا ہے. کہا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی، بس یہ سنا اور امام حسین لوٹے. ابھی لوٹ کر کچھ ہی آگے گئے تھے کہ حجرے سے نبی باہر آئے. سرکار کے سر پہ امامہ نہیں تھا، ابا دوش پر نہیں لی، آپ کے پیروں میں نالینیں نہیں تھیں. حضرت ام سلمہ کو کہا تم نے حسین کو لوٹا دیا. آگے بڑھ کر حسین کو گود میں لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب مجلس میں آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ احیاء امر امامت کر رہے ہیں. بڑا مقام ہے رونے والوں کا. اپنی گود میں اٹھا کر لائے، حجرے میں لے گئے. بی بی فرماتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی اور اتنا بلند رو رہے تھے کہ میں مجبور ہو کے حجرے میں گئی. تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کی قمیص اتاری ہوئی ہے اور حسین کے سینے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی حسین کے بازوؤں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی حسین کے گلے کا بوسہ لے رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ اپنے بچے کا ایسا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ فرمانے لگے ابھی جبریل نے آ کر بتایا کہ اس سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. عزادارو بعض جملے ایک جملہ ہی رونے کے لیے بہت ہوتا ہے. میرے عزیز تشریف فرمائے، ہمارے ذاکرین ہمیں مصاب کرتے ہیں، مصائب پڑھنے والے خطیب مصاب کرتے ہیں.
بعض اوقات ایک جملہ ہی رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں ایک مجلس پڑھ کر باہر نکلا تو ایک روتے ہوئے عزادار نے مجھ سے کہا آج آپ نے کم مصائب پڑھے، تو میں خود بھی رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا یہ کم مصائب ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ کوئی بڑھ کر حسین کو سہارا نہیں دے رہا۔ ذوالجناح نے گھٹنے ٹیک دیے کہ حسین گرے تو تکلیف کم ہو، اور میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ ذوالجناح نے جب مولا کو اتار دیا تو پھر یہ لیٹ گیا تھا امام کے قریب کہ شاید حسین دوبارہ بیٹھ جائیں تو میں کہیں لے جاؤں، مگر اب میرے مولا میں اتنی سکت نہیں تھی کہ دوبارہ گھوڑے کے پشت پہ بیٹھتے۔ یہ جس جنس کا اور جس نسل کی سواری تھی نا امام کا گھوڑا، اس نسل کی خوبی یہ تھی کہ اپنے سوار کو گرا کے بھاگتا نہیں تھا۔ اگر سوار گر جائے تو بھاگ جائے۔ جیسے امام اترے ہیں نا تو امام کے گرد یہ چکر کاٹ رہا تھا، سوار کو چھوڑتا نہیں ہے یہ اس نسل کی سواری تھی۔ اور جیسے ہی یہ امام کے گرد چکر کاٹنے لگا، سپاہیوں کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا، تو پسر سعد نے آواز لگا کر کہا خبردار، حسین تک پہنچنے میں ذوالجناح کو تیر نہ مارنا، اسے پکڑ کر لے کر آؤ، میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ میں پسر سعد سے کہوں گا تجھے نبی کا گھوڑا یاد رہا؟ تجھے نبی کی سواری یاد رہی؟ تجھے یاد نہیں رہا کہ حسین نبی پر بیٹھا کرتے تھے؟ عزاداروں، سپاہی آگے بڑھے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے۔ اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، 2-2 4-4 کر کے آتے تھے پکڑنے کے لیے، یہ انہیں زخمی کر دیتا تھا، قریب نہیں آنے دیتا، انتہائی اضطراب میں تھا۔ جب 80 سپاہی زخمی ہو گئے تو پھر پسر سعد نے کہا چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی قریب نہیں جائے اس کے، بہت بپھرا ہوا ہے، بہت غصے میں ہے، بہت مضطرب ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے نا اور اس نے دیکھا سپاہی اب دور ہو گئے تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا حسین سے دور ہو گیا ہے۔ سنیں گے عزادارو؟ پھر وہاں دوڑا جہاں حسین کو اتارا تھا، پیر زمین پر مارتا ہوا جیسے ماتم کر رہا ہو، وہاں دوڑا، وہاں گیا کہ جہاں حسین کو اتارا تھا۔ سنیں گے؟ مگر اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، میرے مولا کے گلو اقدس کو کاٹا جا چکا تھا۔ حسین کی اجر و کمال اللہ، حسین کے گلے سے خون نکل رہا، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، پھر گلے سے ایسے آواز نکال رہا تھا جیسے جانور ذبح ہو رہا ہو، اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹیاں بھی باپ سے بہت لپٹتی ہیں۔ میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور وہاں جا کے کھڑا ہوا جس خیمے میں سکینہ تھی، اور آواز لگائی تو سکینہ دوڑتی باہر آئیں۔ بابا کے گھوڑے کو خالی کھڑا دیکھا، زین ڈھلکی ہوئی ہے، لگام خط بنا رہی ہے، امام کا گھوڑا خالی آیا، حسین نہ آئے۔ سمجھداریاں قربان اس 4 سالہ بچی پر، عرفان اور معرفت قربان اس بچی پر، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے۔ گھوڑے کے قریب آئی تو گھوڑے نے گردن جھکائی، تو گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتلات شانا، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ لعنت اللہ سیعلم الذین اجر و کمال اللہ۔ حسین کے بدن کا پہلا زائر ہے حسین امام سجاد۔ جب آئے ہیں نا اپنے بابا کے لاشے پر تو لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، بی بی نے خود کو سواری سے گرا دیا۔ امام نے آگے بڑھ کے پھوپھی کو سہارا دیا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟
کہا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. اب پہنچی ہیں جناب زینب بھائی کے لاشے پر. سنیں گے امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. اللہ اکبر. میری بی بی نے بھائی کا لاشا دیکھا، کہا انت اخی زینب، تم ہی حسین ہو زینب کے بھائی؟ اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ھذا حسین، یہ ہے آپ کا حسین، مرمل بالدماء، جو خاک اور خون میں غلطان. نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر لیا. بہت رو لیا زدارو. میری کچھ بھائیوں نے مجھے کہا کہ کچھ جملے اور کہوں، تو بس 2 جملے اور سن لیجئے. امام کے لاشے کے گرد بی بی زینب نے چکر کاٹنا شروع. کبھی سرہانے آتی ہیں، کبھی پائنتیں آتی ہیں، کبھی سرہانے جاتی ہیں، کبھی پائنتیں. لاشا دیکھ رہی ہیں. سنیں گے زدارو کیسا ہے لاشا؟ میں نے تو ایک جملہ کہا نا کہ پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. ایک ظالم کہتا ہے کہ میں حسین کے بدن کو لوٹنے گیا. بڑا سخت جملہ ہے، اللہ کرے برداشت ہو جائے. مختار کے دربار میں ایک ظالم نے بیان دیا کہ میں نے کیا جرم کیا؟ میں نے یہ جرم کیا کہ میں حسین کا بدن لوٹنے گیا. تو جب پہنچا تو امامہ کوئی لے جا چکا تھا، ابا اتار کے کوئی لے جا چکا تھا، حسین کی نالینیں اتاری جا چکی تھی، حسین کے بدن پہ صرف پھٹا ہوا کرتا تھا. میں نے اس کرتے کو دیکھا تو اندازہ کیا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ملے گی. تو میں واپس جانے لگا تو اچانک میری نگاہ گئی کہ حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. سخت جملے ہیں. کمر میں حسین نے پٹکا باندھا ہوا ہے. تو میں بیٹھ گیا. میں نے سوچا کہ اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. وہ مختار کے دربار میں ایک ظالم بیان دے رہا ہے. میں نے دیکھا کہ اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. جب میں حسین کے برابر میں بیٹھا تو حسین نے اس پٹکے کو 2 گرہوں سے باندھا ہوا تھا. تو میں نے گرہ کھولنا شروع کی. جب گرہ آدھی کھل گئی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہوا. اللہ اکبر. اور حسین کا ہاتھ اس گرہ پر آ گیا. کہتا ہے میں نے اپنے وجود کی پوری طاقت لگائی کہ ہاتھ ہٹے، مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. میں نے مکمل طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا، حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. تو میں نے خنجر نکال کر حسین کا بازو، میں رونے والوں سے پوچھوں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.